وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نہ دن نہ مہینے نہیں سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہیں سال تے مکنی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی پڑھو سارے حضور دی نعت نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اور باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو اور جاں باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے حشر نو لج پالت مکنی سارے بولو مل کے پڑھ لو کہندہ پھرے حشر نو لج پالت مکنی او کہندہ پھرے حشر نو سارے پڑھ لو مل کے باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے حشر نو لج پالت مکنی او کہندہ پھرے حشر نو لج پالت مکنی نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی
اے آمنا گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اور کنڈ نہ کر تو پنجانو او مکھ نہ پھیر تو بارہ تو اور کنڈ نہ کر تو پنجان تو اور مکھ نہ پھیر تو بارہ تو کہ جنت جہنم او دی آلت مکنی ہے سارے پڑھو مل کے جنت جہنم او دی آلت مکنی پڑھو پھر جنت جہنم او دی آلت مکنی ہے نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی سپیکر دی آواز ہے ہی اتنی یا مینوں اندر نہیں اج جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن استبانی محترم عاشق رسول قاری کلیم اللہ صاحب اور اس ادارے دے سرپرست اور بانی اور متولی محترم المقام حضرت علامہ تاج احمد فریدی صاحب مدث اللہ عالی آپ دائے باغ آپ دائے گلشن جس کے اندر قرآن پاک صبح و شام پڑھے جا رہے اللہ رب العزت تا قیامت تک اور قیامت دی صبح تک اس قرآن پاک دے باغ نو ہمیشہ سلامت آباد و شاد رکھے میری جماعت دے عظیم رہنما پیر طریقت اور میرے اس علاقے دی جان بھی پہچان بھی حضرت علامہ غلام مصطفیٰ رضا القادری اور میرے بھائی ساڈے خوبصورت نعت خاں ساڈی ہر محفل دی رونق میرے بھائی غلام مرتضیٰ فوجی صاحب اور جتنے بھی میرے بھائی بیٹے بچے دوست احباب السلام علیکم وعلیکم السلام بس ایک حدیث پاک میں آپ دی خدمت دے اندر پیش کر کے اور میں چاہوں گا کہ اسی دعا دی طرف چلے جائیے اج محفل 11ویں شریف ہے پیران دے پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی السید الشیخ عبد القادر جیلانی آپ دی محفل 11ویں شریف دا ایک ختم مبارک بھی ہے اور آپ دی یاد دے اندر اور آپ دے جد امجد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مصطفیٰ بھی ہے حضرت شہنشاہ بغداد غوث العظم آپ حسنی اور حسینی نے
یعنی باپ دی طرفوں بھی اور ماں دی طرفوں بھی۔ حضرت غوث العظم نے کل 91 سال عمر پاک پائی اور 40 سال عبادت دے ایسے بھی گزرے کہ آپ عشاء دے وضو دے نال صبح نماز فجر ادا کر دے رہے سنا۔ اور آپ نے 25 سال عراق دے جنگلاں دے اندر سیر و سیاحت اور ذکر و فکر کردیاں اپنے خدا اور اپنے مولا دے اتنے قریب پہنچ گئے سن کہ مولا کہندا سی کہ اے عبد القادر جیلانی سوال کرنا تیرا کم ہوئے گا اور پورا کرنا میرا کم ہوئے گا۔ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی آپ ایک دن سیڑھیاں دے اندر چڑھ رہے سن تے دل وچ خیال آیا کہ میں سو جاواں آرام کر لیاں۔ آپ اسی مقام تے کھڑے ہوئے اور 15 سال ایک لت دے اتے کھڑے ہو کے راتی آپ قرآن مجید دی تلاوت کر دے رہے سن۔ اور حضرت شہنشاہ بغداد پیران دے پیر دستگیر کوئی عام پیر نہیں سن، بلکہ آپ ہر روز رات نو سومن تو پہلے 2 نفلہ دے اندر آپ قرآن مجید مکمل آپ تلاوت کر لیندے سن۔ شہنشاہ بغداد پیران دے پیر دستگیر آپ نے اتنی زندگی پائی اور اس ساری زندگی دے اندر آپ نے اپنی ایک نماز فرض بھی قضا نہیں ہون دیتی۔ حضور غوث العظم دے منن والے ہو، 11ویں شریف دا ختم اور نیاز دین والے ہو، حضرت پیران دے پیر دستگیر تے ہو سن کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے آپ دی خدمت دے اندر 100 اونٹ بھیجے اور ہر اونٹ دے اتے ایک بورا سی لنگر دا اور ایک بورے دے نال ایک خادم سی۔ حضور شہنشاہ بغداد دی خدمت دے اندر جدو لنگر پیش ہوا نے آپ نے اس طرح توجہ فرمائی، خادم نے کہا کہ حضور فلاں بادشاہ نے تو آڑی خدمت دے اندر لنگر پیجے، تو آپ نے مسکرائے اور اس طرح توجہ فرمائی 100 اٹھاں تے نظر پائی اور آخر لا جڑا اٹھ سی او دیتے بے نمازی سوار سی۔ حضرت شہنشاہ بغداد پیران دے پیر دستگیر نے فرمایا کہ بیلیا تو آڈے والو قبول ہو گیا ہے پر سارا مال واپس لے جاؤ۔ اس عقیدت مند مرید نے کیا حضور وجہ کی ہوئی، گستاخی کی ہوئی، غلطی کی ہوئی، آج کیوں ساڑھا مال واپس جا رہے؟ تو حضرت شہنشاہ بغداد نے کیا قیامت والے دن جیڑا سب تو پہلا سوال ہوئے گا رب دی بارگاہ دے اندر وہ نماز دا ہوئے گا، اور نماز دے بارے مولا نے پوچھنے کہ میاں تینو وقت دیتا سی 5 گانا نماز دا حکم دیتا سی کیا پڑھیے؟ اور پھر جدو میرے کو رب نے پوچھنے کہ میں تیرے کو لنگر بھیجیا سی تے سارے اٹھ جڑے سن 99 اٹھ جڑے سن انہاں دے اتے نمازی سوار سی، ایک دے اتے بے نمازی سوار سی، تو آپ نے کیا کہ تے ایسا نہ ہوئے او دی غفلت دی وجہ تو اسی سارے غافل ہو جائیے اور اللہ دے ذکر تو محروم ہو جائیے۔ تو حضرت غوث پاک تے او ہستی سی کہ جن نے ساری زندگی نہ نماز فرض قضا ہون دیتی، فرض تے بڑی دور دی گل ہے، آپ نے مصطفیٰ دی ایک سنت نو بھی نہیں قضا ہون دیتا۔ حضور دے غلاموں، حضور دے منن والے ہو، حضرت غوث پاک دا ختم اور نیاز تد قبول ہے کہ جے او دا حکم بھی منو
اور پھر آپ دا حکم ہے کہ بے نمازی نو مسلمانہ دے قبرستانہ دے اندر دفن بھی نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں توجہ طلب سوال ہے وے، فکر ہے وے کہ رب نے زندگی دیتی ہے، مولا نے پوچھنا ہے کہ میں تو انہوں زندگی دیتی ہے کتے گزار کے آئے، میں تو انہوں مال دیتا ہے کتے خرچ کر کے آئے، اولاد دیتی ہے کتے لا کے آئے۔ اور پھر میرے حضور دا فرمان سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں دی تربیت دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیڑیاں کیڑیاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حب نبیکم، فرمایا کہ اپنی اولاد نو پہلی تربیت دو وہ کہ مصطفیٰ دی محبت سکھاؤ، حضور دا پیار سکھاؤ، حضور دی الفت سکھاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وحب اہل بیت ہی، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت دی محبت بھی سکھاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلا قراءۃ القرآن، کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی سکھاؤ۔ اے حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو تعلیم دیتی، اور آقا علیہ السلام دا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کہ تواڈے وچوں بہتر وہ شخص ہے جیڑا خود بھی قرآن پڑھے اور اپنے اولاد اور اپنے سنگیاں نو رب دا قرآن پڑھاوے۔ کتنی خوش بختی ہے میرے بھائی علامہ تاج فریدی صاحب دی، کتنی خوش بختی ہے میرے بھائی کلیم اللہ فریدی صاحب دی کہ اللہ کریم نے ایسا خوبصورت گلدستہ قرآن مجید دا لا چھڑے ہے، قیامت دی صبح تک رب دی قسم کلیم اللہ دے قبر جڑی ہے اللہ دی رحمت دی وجہ تو ٹھنڈی ہوئے گی۔ اور کیوں ٹھنڈی ہوئے گی؟ او دے بھائی، او دی اولاد، او دے بچے، او دے دوست ایسا خوبصورت گلدستہ قرآن مجید دا کہ جی دے اندر صبح و شام رب دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں۔ کیا کلیم اللہ بھائی دے والدین دی اور انہاں دے عزیز و قارب انہاں دا خاندان کیوں نہ اس چیز تے فخر کرے گا کہ جتے رب دا قرآن پڑھیا جائے اتے رب دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو فکر دی گل ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ سی، آپ گشت کردیاں آپ مدینہ پاک تو باہر نکل گئے، صبح سویرے دا ویلا سی، ایک گھر وچوں آواز آ رہی سی، ایک مائی نے کہا اپنی دھی نوں نہیں دھیے اٹھ جا، اینج کر کے بکریاں دا دودھ چو اور چون تو بعد کچھ پانی ملاتے بازار دے اندر فروخت کر۔ اس مائی نے کہا کہ اس بچی نے کہا کہ ماں گل جو کر دیتی ہے تیری نظر بھی ٹھیک ہونی ہے، لیکن مینوں یہ سودا پسند نہیں، اس وجہ تو پسند نہیں کہ حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے، ایسا نہ ہوئے کہ تواڈی گل حضرت فاروق اعظم سن لین۔ اس مائی نے کیا کہ خبردار حضرت فاروق اعظم تے اس وقت اپنے محل دے اندر آرام کر رہے ہون گے، اور حضرت فاروق اعظم اس مائی اور بیٹی دی گفتگو دروازے دے آگے کھڑے ہو کے سن رہے سن۔ جدو اس بیٹی نے کیا کہ ماں تیرا سوال ہے وے کہ فاروق اعظم تے کار آرام کر رہے ہون گے، اگر فاروق اعظم آرام کر رہے نے تے فاروق اعظم دا خدا تے جاگدا پیا ہوئے نے، وہ تے سندا پیا ہوئے نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے نے نشان لا کے چلے گئے، اور صبح ہوئی آپ نے دروازہ بجایا، مائی نے کیا کون ہے؟ آپ نے کیا کہ عمر ہاں، دروازہ کھول دیتا، آپ اندر چلے گئے، مائی نے کپڑا بچھا دیتا، وقت دا حکمران اور بادشاہ حضرت فاروق اعظم زمین تے بیٹھ گئے، اور مائی نے پانی پیش کیتا۔ مائی نے کیا کہ حضور تسی بادشاہ ہو، میں مسکین نہیں ہاں، میں تواڈی سیوا اور خدمت تے کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ میں سیوا کران واسطے نہیں آیا، میں اس بچی دا دیدار کرن واسطے آیا جن نے کیا سی کہ جو عمر ستا پیا عمر دا رب تے جاگدا پیا ہوئے نا۔ رسول
اس بچی دا رشتہ لین واسطے آیا اور پھر اللہ کریم نے وہ رشتہ بھی کرایا اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ پیدا ہوئے سن۔ اور حدیث رسول آقا علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن، صحابہ کرام سرکار دو عالم علیہ السلام دا ذکر خیر کر رہے سن، ہر صحابی اپنے اپنے انداز نہ ذکر کر رہے سی۔ اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اصحاب رسول حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، دیگر اصحاب حضور دی بارگاہ دے اندر موجود سن۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک اٹھ آیا اور سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا آ کے اس اٹھ نے طواف کیتا اور طواف کرن تو بعد حضور دے قریب آیا، اپنا منہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب لے کے آیا اور حضور دے کن دے کول آ کے اس اٹھ نے بڑبڑ شروع کر چھڑی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس اٹھ دی گل سنی اور گل سنن تو بعد حضور نے اس اٹھ دے اتے ہاتھ رکھیا، اور ہاتھ رکھ دے بھی کیوں نہ، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم دے اندر محبوب کائنات دا ذکر جو فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا پیارے محبوب آدم پیغمبر آئے اپنے علاقے واتے، حضرت نوح پیغمبر آئے اپنے شہر واتے، حضرت ابراہیم خلیل آئے اپنی قوم واتے، حضرت موسیٰ کلیم آئے اپنی برادری واتے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے اپنے خاندان واتے، حضرت موسیٰ کلیم آئے اپنی بستی واتے، حضرت شعیب پیغمبر آئے اپنے قبیلے واتے، حضرت اسحاق پیغمبر آئے اپنے شہر واتے، حضرت اسحاق پیغمبر آئے اپنی برادری واسطے، پر جدو واری آئی آمنہ دے لال دی، جدو واری آئی رب دے دلدار دی، جدو واری آئی شب آسرا دے دولا دی، جدو واری آئی نبیاں دے تاجدار دی، جدو واری آئی کائنات دے رحمت للعالمین دی، خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے 1,24,000 پیغمبرانوں بھیجیا اپنے اپنے علاقیاں واتے، اپنی اپنیاں بستیاں واتے، اپنے اپنیاں قبیلیاں واتے، اپنے اپنیاں شہراں واتے، اپنے اپنے علاقیاں واتے، پر پیارے تو ایک قوم دا نبی نہیں، تو ایک برادری دا نبی نہیں، ایک علاقے دا نبی نہیں، ایک خاندان دا نبی نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ پیارے تو کائنات دے ذرے ذرے دا نبی بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ حضور علیہ السلام فقط انساناں دے نبی نہیں سن بلکہ جانوراں دے بھی نبی سن، پرندیاں دے بھی نبی سن، درندیاں دے بھی نبی سن، پہاڑاں دے بھی نبی سن، درختاں دے بھی نبی سن۔ اور اس بے نیاز دی شان دیکھو کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کو ایسا بے نیاز ہے کہ ساری رات درخت دی ٹہنی تے ایک جانور آرام کردہ بے سہارے تو، اور ساری رات رب دے فرشتے او دی حفاظت کر دینے، ایسا الحی القیوم ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم پیغمبر فقط انسانہ واسطے نبی بن کے نہیں آئے سن بلکہ کائنات دے ذرے ذرے واسطے نبی بن کے آئے سن۔ حضور علیہ السلام نے جدو اس اٹھ دی گفتگو سنی آپ سمجھ گئے، اور سمجھن تو بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سوال کیتے، اٹھنے کو کلام کیتے، اٹھنے کو گفتگو کیتی ہے، لیکن حضور ساڑی سمجھ تو باہر ہے، سانو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی دیاں بولیاں کوئی نہ سمجھے او دیاں بولیاں مصطفیٰ سمجھ داوے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اس اٹھ نو بیٹھ جا، تو میری پناہ وچ آ گیا ہے۔ تھوڑا جا وقت گزریا، اٹھ دا مالک بھی حضور دے دربار وچ حاضر ہو گیا۔ سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ میرا اٹھ ہے، میں اس دا مالک ہاں، یہ نافرمان ہے، شرکس ہو چکے ہے، نافرمان ہو چکے ہے، رسہ تڑا کے تواڈی بارگاہ وچ آ گیا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس اٹھ نو اپنی زبان مصطفیٰ وچوں پوچھیا کہ سوال کر کی وجہ ہے؟ اس اٹھ نے حضور دے دربار وچ کھڑے ہو کے جواب دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ساری زندگی اس مالک دی اور اے دے پتر دی نوکری کردا رہا، انہاں دی خدمت کردا رہا، انہاں دے نہ تعاون کردا رہا۔ حضور میں ساری زندگی انہاں دی سیوا کردا رہا، میں ہن بڈھا ہو گیا ہے، میں سیوا نہیں کر سکدا، میں خدمت نہیں کر سکدا، انہاں نہ تعاون نہیں کر سکدا۔ راتی اس مالک نے اور اے دے پتر نے صلاح کیتی ہے کہ ابا اٹھ بڈھا ہو گیا ہے، انہوں ذبح کر لیے، ذبح کرن تو بعد اے دا گوشت آپ بھی کھائیے، دوستانوں بھی کھلائیے۔ حضور جدو میرے کان دے اندر ذبح کرن والی آواز پئی، میری اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ ساری زندگی میں انہاں دی سیوا کردا رہا اور خدمت کردے رہا، آخر مینوں این صلہ دینا ہے۔ میں حضور مشرق ول ویکھیا، مغرب ول ویکھیا، شمال ول ویکھیا، جنوب ول ویکھیا، فرش ول ویکھیا کہ کون ہے مینوں اج پناہ دے گا۔ بس میرے کناں وچ آواز آئی جے پناہ چاہنا تے دربار مصطفیٰ دے اندر چلا جا، جے اپنی زندگی چاہنا حضور دے دربار دے اندر چلا جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دنیا دا کوئی دروازہ کھلا نہیں ملیا، حضور ایک تواڈا بووا کھلا سی جو رحمت للعالمین دی شان والے ہو، انساناں نو تے عزت دیندے ہو، لیکن اج حضور حیواناں نو بھی عزت عطا فرما دو۔ میرے حضور دا کرم ہویا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیلیا کنے پیسے نے؟ عرض کی تھی حضور اتنے پیسے دا اٹھے۔ حضور نے اپنی زبان مصطفیٰ وچو اٹھ دا سودا کیتا اور اس بیلی نو رقم دے کے اس اٹھ نو آزاد کر چھڑیا۔ اٹھ پھر اٹھیا، حضور دا طواف کر دیاں حضور دے قریب آیا اور حضور دے کن نال اپنے لب لائے، پھر بڑبڑ شروع کی تھی تو میرے آقا علیہ السلام پھر او دی گل سمجھ گئے۔ اٹھ نے آخری پیغام ہے دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی مینوں چھری ہیٹو بچائی، رب تواڈی امت نو جہنم دی اگ تو بچائے گا۔ نہ دن بس بس ایک حضور دا ہی دربار ہے۔ اللہ دی قسم اپنا عقیدہ رکھو کہ میرا نبی زندہ ہے۔ زندگی وچ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، زندگی وچ کوئی بھی پریشانی آ جائے، زندگی تواڈی الجھ جائے تو سمجھ لینا کہ اس تو علاوہ در مصطفیٰ تو علاوہ کوئی در نہیں۔ اپنے آقا تے اتنا درود پڑھو، اتنا سلام پڑھو، تواڈے اس درود و سلام دی برکت دی وجہ تو حضور دی توجہ تواڈے تے ہو جائے اور تواڈی زندگی دیاں منزلہ آسان ہو جان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔